معصوم کے غلاموں میں یہ شان پیدا ہو جاتی ہے. ابو ذر و سلمان کی زندگیوں میں یہ کرامتیں ہیں کہ زمین سے پتھر اٹھایا اور کہا لو لے جاؤ یہ سونا ہے. وہ سونا بیٹھ کے عمل نہیں کیا، تیزاب چھڑک رہے ہیں اور کیمیکل پروسیس سے گزار رہے ہیں، یا بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں. تسبیح کا بھی ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ان کا وجود ذکر الہی بن چکا ہے. ان کا وجود ذکر الہی بن چکا ہے. ان کے دل کی دھڑکن ذکر الہی ہے. ان کے رگوں میں دوڑنے والے خون کی روانی ذکر الہی ہے. ان کی نبض ذکر الہی ہے. ان کی نظر ذکر الہی ہے. ان کا وجود ذکر الہی ہے. ان کی شہرگ حیات ذکر الہی ہے. جب اس طرح پورا وجود وحدت کے سانچے میں ڈھل جائے تب کرامتیں پیدا ہوتی ہیں، تب شرافتیں نمایاں ہوتی ہیں، تب معجزات ظاہر ہوتے ہیں. تب علی کے سامنے کوئی مردہ رکھ دو، کوئی زندہ رکھ دو، یہ سب دوسروں کے لیے ناقابل فہم ہوگا، ہمارے لیے ناقابل فہم نہیں ہے. دوسروں کے لیے سند کی ضرورت ہوگی، ہمارے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے. سن لیں روایتوں کی سند تلاش کرنے والے، میں بھی مکتب فقاہت کا طالب علم ہوں، شب و روز علم رجال سے سروکار ہے، ہمیں معلوم ہے سندیں کیسے پرکھی جاتی ہیں. مگر یاد رکھیے حدیث کا اصل معیار قرآن ہے، رجال نہیں. حدیث کا اصل معیار قرآن ہے، راوی نہیں. یہ جملہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آپ کو یاد رہنا چاہیے، کسی بھی حدیث کا اصل معیار قرآن ہے، راوی نہیں. اگر روایت درست ہے، حدیث درست ہے، واقعہ درست ہے، مبنی بر حقیقت ہے اور مطابق قرآن، تو چاہے کوئی گمنام راوی نقل کرے وہ حدیث درست ہوگی. اور اگر کوئی حدیث مخالف قرآن ہے تو چاہے حاکم وقت نقل کرے وہ غلط ہوگی. حاکم وقت نقل کرے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، ہم دیکھیں گے مطابق قرآن ہے یا نہیں. مطابق قرآن نہیں ہے تو جھوٹی ہے. اب جتنے ہم معجزات بیان کرتے ہیں، رسول اور ائمہ اہل بیت رسول غیب کی باتوں سے باخبر تھے یا نہیں؟ غیب کی باتوں سے اطلاع رکھتے تھے یا نہیں؟ معجزہ دکھا سکتے تھے یا نہیں؟ مردے کو زندہ کر سکتے تھے یا نہیں؟ نابینا کو بینا کر سکتے تھے یا نہیں؟ بیمار کو شفا عطا کر سکتے تھے یا نہیں؟ آپ کہیں گے یہ معجزہ، اس کی سند کہاں ہے، یہ کس کتاب میں ہے، کس عالم نے لکھا، کس سن میں لکھا، 7ویں صدی میں لکھا یا پہلی صدی ہجری میں لکھا؟ ارے قرآن معیار ہے. مگر قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کے تذکرے میں نہیں ہے. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ نابینا کو بینا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ بیماروں کو شفا بخشتے تھے. اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہے ایک مقام پر، تم کہو تو میں بتا دوں کہ گھر سے کیا کھا کے آئے ہو اور گھر میں تم نے کیا ذخیرہ کر رکھا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی آیت ہے. تم نے کیا کھایا ہے، کیا گھر میں ذخیرہ کیا ہے. یہ گھر میں ذخیرہ کیا کیا ہے یہ جناب عیسیٰ بتا سکتے ہیں، محمد و علی نہیں بتا سکتے. لیکن دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، سنو سمجھو توازن سے اور صراط مستقیم پہ رہو. جناب عیسیٰ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں بنص قرآن،
جناب عیسیٰ بیمار کو صحت بخش سکتے ہیں بنص قرآن. جناب عیسیٰ نابینا کو بینا کر سکتے ہیں بنص قرآن. جناب عیسیٰ غیب کی خبر دے سکتے ہیں بنص قرآن. جناب عیسیٰ ما فی الضمیر انسانی کو بتا سکتے ہیں بنص قرآن. کیا اس سب کے باوجود وہ خدا ہیں یا فرزند خدا؟ کیا عقیدہ ہے، کیا ایمان ہے؟ جناب عیسیٰ خدا ہیں، فرزند خدا ہیں؟ نہ خدا نہ فرزند خدا، کچھ نہیں. مردے کو زندہ کرتے پھر بھی خدا نہیں. غیب کی خبر دیتے ہیں پھر بھی خدا نہیں. کہا نہیں خدا نہیں ہے، نبی خدا ہے، کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے. ارے جیسے وہ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، نبی اللہ ہے، ایسے ہی علی عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، جنب اللہ ہے، ید اللہ ہے. اللہ نہیں ہے، بندہ خدا ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد.